پاکستان ہاٹسٹ اسپاٹس میں آتا ہے نا کہ نہیں آتا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب امریکہ نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ کون سا اسپاٹ ہاٹ ہے اور کون سا ہاٹر ہے، کون سا ہاٹسٹ ہے، تو یہ خالصتاً وہ خود کر لیتے ہیں اور اپنے فیصلے کو منوانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان اس ہاٹسٹ اسپاٹ کی لسٹ میں شامل ہے تو آج کی صورت میں تو نہیں، کل کو ہو سکتا ہے، اس بارے میں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ لیکن اگر اسپیشل انوائے اس میں گھسا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ہاٹ اسپاٹ سمجھتے ہیں۔ جو آپ جس چیز کو، میرا خیال ہے کہ جس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے سب لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اس کو، جو پیپل ہو میٹر، جو اکابر ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب اگر یہ باتیں غیر ذمہ داری سے کر رہے ہیں اور اتنے تواتر سے کیے چلے جا رہے ہیں، تو اب تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر اس کو غیر سنجیدہ سمجھتے تو ان کی نامزدگی واپس لے لیتے، نہیں سر، شٹ اپ کال دیتے۔ ایک انہوں نے کہنا تھا اور رچرڈ گرینل صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک حمایت حاصل ہے، خاموش۔ ٹھیک۔ دوسری بات، جہاں تک جو یورپی یونین ہے اور برطانیہ ہے، وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو وہ اسی طرف اسی ایک پریس ریلیز کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک میتھیو ملر اور جو بائیڈن کے طرز فکر میں تبدیلی کا سبب ہے، تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں سیاسی طور پر یہ سمجھ آ گیا کہ عمران خان امریکہ میں بھی میٹر کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے اب جو الیکشنز ہیں اس میں ایک ملک دوسرے میں میٹر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب آبادیاں اتنی ایک دوسرے ملکوں میں جا چکی ہیں۔ تیسری بات باجوہ صاحب یہ ہے کہ امریکہ میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی صدر بننے کا، ان کے انتخاب جیت جانے کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد سے ایک ٹرانسفر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جسے آپ ٹرانسفر آف پاور کہہ لیں، ٹرانسفر آف ٹرانزیشن ہے، وہ ٹرانزیشن کا پیریڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے آہستہ آہستہ جو نامزد کردہ لوگ ہیں، وہ پہلے سے جو موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سر بریفنگ شروع ہو چکی ہے، بریفنگ شروع، وہ تو ٹرمپ صاحب کی ہوگی نا، وہاں پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بریفنگ دی جاتی ہے تو وہاں کی روایت یہ ہے کہ اگر وہاں کا ایک افسر یا جو بھی ایک عہدیدار بریف کر رہا ہوگا، وہ ساتھ وہ دوسرا بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جو جو منتخب صدر کا نامزد کرتا ہے، تاکہ معاملات کو اس طرح ٹرانزیشن میں اس طرح لایا جائے کہ پھر صدر صاحب نے جو فیصلے کرنے ہیں انہیں کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو اب یہ جو میتھیو ملر صاحب کی ٹون میں تبدیلی آئی ہے، اس کی وجہ ایکچولی ٹرانزیشن ہے، کہ ٹرانزیشن جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اپنی پالیسی نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کی پالیسی کا ریفلیکشن اب آپ کو میتھیو ملر کی گفتگو میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا سر، ایک آپ ہی نے بات کر رکھی ہے جی، ریپبلکن، یہ ان کی ٹویٹ کا حصہ تھا نئے الیکشن کا، لیکن جو پہلا حصہ تھا انٹرویو کا، جس پہ مجھے تشویش ایک پاکستانی کے طور پر، مجھے امید ہے کہ جناب عمران خان صاحب ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں یا دیگر فیصلہ ساز ہوں، سب کو بدرجہ اتم تشویش ہوگی۔ وہ حصہ ہے جب وہ وال اسٹریٹ جرنل کی سرخی چلاتی ہے یا رشیا، اور اس میں میزائل پروگرام اور یو ایس کو لاحق خدشات اور ایٹامک پروگرام کے اوپر بات کرتی ہے، جس کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مارکو روبیو نے اس پہ تیاری کی ہوئی ہے۔ مجھے تشویش یہ ہے کہ میرے ملک کی سیاسی جماعتیں اور خان صاحب اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ان کے نام پر کوئی بڑی ریاست یا کوئی بڑی سپر پاور کسی ان معاملات پہ نہ آئے۔ خان صاحب ہی ادراک رکھتے ہیں اس بات کا، مجھے ایک کبھی امید ہے۔ اس کی وجہ اب آپ کو میں کر سکتا ہوں، پلیز پہلے یہ بات کر لیں۔ آپ کو ایکچولی بعض اوقات سوچنا پڑتا ہے کہ آج کل کے حالات میں کہ بات کہی جائے یا نہ کہی جائے، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب نے انشور کیا تھا کہ ہمارے میزائلز کی رینج فلاں 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 جگہ تک ہونی چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور خاص طور پر اس میں اس وقت اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا جب 2019 میں بھارت نے ایک حرکت کی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان نے ایک بڑا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ بھی کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس دن کے بعد جو دن تھے، اس جواب تک ان میں کیا ہوا اور کس کا کیا کردار تھا،
بہرحال یہ باتیں ابھی کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور شاید محل بھی نہیں ہے. ایک بندے کا کردار ویسے اچھا نہیں تھا جو بڑا ٹاپ پوزیشن پہ تھا. خیر تو اس سے نیچے ایک بندے کا کردار بڑا اچھا جس نے نعرہ لگایا. تو اس میں بہت سارے کردار تھے. ہاں اس میں بہت سارے کردار تھے اور پھر وہ کون کس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ سب کچھ آہستہ آہستہ سامنے آئے گا اپنے وقت پہ آئے گا. کہانی کسی اور ہوتی ہے. خیر تو عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ظاہر وزیر اعظم کے طور پہ کام کیا ہے نا انہوں نے. اسی طرح ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, اگر انہیں پرائم منسٹر کہنا تو چاہیے, چلیں اب آئے گئے ہیں تو ہیں, کیونکہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ان کو حمایت حاصل ہے وہ ایسے لوگوں کی حمایت حاصل ہے جو الیکشن نہیں جیتے ہوئے. جی تو جو الیکشن نہیں جیتے ہوئے اور پھر بھی نشستوں پر بیٹھے ہیں جیسے کہ خواجہ آصف وغیرہ, وہ جس شخص کی سپورٹ کر رہے ہیں اس شخص کو وزیر اعظم ہمیں کہنا تو چاہیے, کیونکہ ٹائم بھی نہ ویسٹ کریں ان پہ آگے. تو ان وزیر اعظم صاحب کو اس معاملے کی سنگینی کا اور اس کی پوری وسعت کا اور گہرائی کا اندازہ ہے یا نہیں, اس بارے میں مجھے یقین سے معلوم نہیں ہے, اور میرا اندازہ ہے کہ انہیں نہیں ہے.